نواز شریف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تو میاں صاحب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، قائد محترم آپ نے یہ معاملہ 4 سال پہلے اللہ پر کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کو 9 مئی کے بعد، ویسے 9 مئی کا جو دن ہے سانیہ ہے، میں تو اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو اس دن عسکری تنصیبات کے اوپر اٹیک کرنے میں ملوث تھے ان کو سخت سے سخت جو ہے نا وہ سزا دینی چاہیے، لیکن نون لیگ کے لیے یہ جو 9 مئی کا دن ہے نا، یہ کسی بھی طرح سے عید کے دن سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ 9 مئی والا دن یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ کبھی بھی ایسے پولیٹیکل لیول کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر ایسے نون لیگ کے لیے راہ ہموار نہ ہوتی، کیونکہ وہ عمران خان تو پوری پی ڈی ایم کو ایک دیوار میں لگا چکا تھا۔ بس ایک واقعہ ایسا ہو گیا جس نے پوری ملک کی سیاست کو الٹا کے رکھ دیا، عجیب سے واقعات ہو گئے، عجیب سے معاملات ہو گئے۔ اب اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو میاں صاحب آپ کبھی بھی واپس نہ آتے۔ اچھا آپ واپس آ گئے، آپ کو گارنٹی دی گئی، آپ واپس آئے، آپ کے جتنے بھی کیسز تھے یہ بھی آپ کو گارنٹی دی گئی کہ آپ کے جتنے کیسز آپ جن میں سزا یافتہ ہیں وہ تمام کیسز ختم کیے جائیں گے، آپ کو باعزت بری کیا جائے گا۔ ایک میں تو آپ باعزت بری ہو گئے، اور آپ کو ایک فور کاسٹ دیتا چلوں کہ آپ آئندہ عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیتیں گے یا جتوائے جائیں گے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ آنے والے دنوں میں اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے جب بھی الیکشن ہو گئے۔ آپ کو 4 سال پہلے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑنا کیوں یاد نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کے پاس اس ٹائم آپ کے ہاتھ میں گارنٹی نہیں تھی، گارنٹی دینے والا شخص نہیں تھا۔ اب بات تھوڑی کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو حکم ہے، حکم شاہی جاری کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ 20 دن ہیں آپ کے پاس، ان 20 دنوں میں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین منتخب کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ رہے۔ تو ایک یہ بھی تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہے نا تو ان کی جگہ پہ ان کی بہن یا ان کی بیوی سامنے نہیں آ رہی، ان کا کوئی بچہ سامنے نہیں آ رہا۔ عمران خان اگر نہیں ہے تو نون لیگ کی طرح نواز شریف سائڈ پہ ہے تو مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، تو یہ تانے بانے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور یہ موروثی سیاست کا جو خاتمہ ہے نا، یہ تحریک انصاف نے اس کی آواز بلند کی تھی اور ایک پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھا دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انتخابات اگر پرمیشن ملتی ہے تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی، تو یہ بھی ایک چھوٹا سا کہیں نہ کہیں فیکٹر آئے گا کہ عمران خان خود سائڈ پر ہو گئے اور ان کی جگہ ان کا کوئی بچہ، ان کی بیٹی، ان کا کوئی فیملی ممبر کوئی سامنے اس طرح سے نہیں آیا، کوئی بہن سامنے نہیں آئی، بشرا بی بی سامنے نہیں آئی۔ تو آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا، لیکن آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوں، ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ انتخابات ہی میرا اور آپ کا، پورے پاکستان کا جتنا بھی فیوچر ہے نا، ان پولیٹیشنز کے ہاتھ میں۔ آپ سب سے پہلے اس پارٹی کا منشور دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے لیے، وہ کیا سہولیات، کیا پرکس، کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو، اس چیز کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور میری دعا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ آخر میں کریڈٹ دوں گا ہمارے سپہ سالار جو ہیں، انہوں نے ایک قدم بڑھایا آگے۔ پاکستان کی جو اکانومی اس وقت سٹینڈ جہاں پہ کر رہی ہے پازیٹیولی، تو اس میں بہت بڑا کردار ان کا، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جتنے بھی مبینہ طور پر نالائق حکمران ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی جیبیں بھرنے آتے ہیں۔ ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے نا، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ سنبھال رہے ہیں، لیکن ملک کی اکانومی بہتر کرنے میں سپہ سالار کا بہت آدھا، ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ سے ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔